Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. سوال: قرآن مجید انسان کو کس چیز سے روکتا ہے؟ جواب: گناہوں سے۔ سوال: قرآن سن کر مومن کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: ایمان بڑھتا ہے۔ سوال: سورہ ماعون میں کس برائی کی مذمت ہے؟ جواب: ریاکاری کی۔ سوال: سورہ ناس میں کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ جواب: وسوسہ ڈالنے والے سے۔ سوال: سورہ فلق میں کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ جواب: برائیوں سے۔ سوال: سورہ کافرون میں کس عقیدے کا اعلان ہے؟ جواب: توحید کا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے؟ جواب: دائیں ہاتھ سے۔ سوال: سورہ نصر میں کس واقعے کی خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب: فتح اور نصرت کی۔ سوال: سورہ عصر کے مطابق کامیاب لوگ کون ہیں؟ جواب: ایمان والے۔ سوال: قرآن مجید انسان کو کس راستے کی طرف بلاتا ہے؟ جواب: سیدھے راستے کی۔ سوال: قرآن میں فرشتوں کو کس مخلوق میں شمار کیا گیا ہے؟ جواب: غیبی مخلوق۔ سوال: قرآن کے مطابق شیطان انسان کا کیا ہے؟ جواب: کھلا دشمن۔ سوال: دائیں طرف والا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ جواب: نیکیاں۔ سوال: بائیں طرف والا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ جواب: برائیاں۔ سوال: نماز کے لیے جسم اور کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ جواب: پاک۔ سوال: اعتکاف عموماً کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ جواب: رمضان میں۔ سوال: سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حفاظت۔ سوال: اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ سوال: وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنا مسنون ہے؟ جواب: شہادت۔ سوال: دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرنا کیسا ہے؟ جواب: مستحب ہے۔ سوال: جمعہ کے دن کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: درود شریف۔ سوال: فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: دنیا سے بہتر ہے۔ سوال: نماز انسان کو کن برائیوں سے روکتی ہے؟ جواب: بے حیائی سے۔ سوال: بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟
جواب عظیم اجر۔ سوال جمعہ کی اذان سن کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب نماز کی طرف جانا چاہیے۔ سوال قربانی کا گوشت کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب محتاجوں کو بھی۔ سوال سخت مزاجی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب لوگ دور ہوتے ہیں۔ سوال علم نافع سکھانے کا اجر کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ جواب بعد وفات بھی۔ سوال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال کس چیز سے دی گئی؟ جواب دانے سے۔ سوال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا چاہتا ہے؟ جواب آسانی۔ سوال اللہ تعالیٰ کی رحمت کس چیز پر غالب ہے؟ جواب غضب پر۔ سوال مصیبت میں صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جواب رحمتیں۔ سوال اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے اہم کیا ہے؟ جواب اخلاص۔ سوال بدگمانی سے قرآن میں کیا حکم دیا گیا؟ جواب اس سے بچنے کا۔ سوال دوسروں کے عیب تلاش کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب ناپسندیدہ۔ سوال جھوٹ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے؟ جواب گناہ کی طرف۔ سوال اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جواب استغفر اللہ۔ سوال اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جواب اللہ اکبر۔ سوال تسبیح میں کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب سبحان اللہ۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کے بارے میں کیا پسند فرماتے تھے؟ جواب خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے آداب میں کس چیز سے روکتے تھے؟ جواب لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ سوال مسواک کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ جواب منہ کی پاکیزگی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کے بارے میں کیا سکھاتے تھے؟ جواب امانت ادا کرنے کی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے وقت کیا اہتمام فرماتے تھے؟ جواب 3 سانسوں میں پیتے تھے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کے بارے میں کیا تعلیم دیتے تھے؟ جواب اس کی عزت کرنے کی۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کے بارے میں کیا تاکید فرماتے تھے؟ جواب اس کے حق کا خیال رکھنے کی۔ سوال نفع بخش علم کی ایک مثال کیا ہے؟ جواب قرآن و سنت کا علم۔ سوال مال میں محتاجوں کا کیا حق ہے؟
जवाब हक मुकर्रर। सवाल नेकी छोटी हो या बड़ी किसके लिए करनी चाहिए? जवाब अल्लाह के लिए। सवाल चुगली करने वाले को क्या कहा जाता है? जवाब नमाम। सवाल गिबत की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज से दी? जवाब मुर्दा भाई का गोश्त खाने से। सवाल इबादत का असल हकदार कौन है? जवाब अल्लाह ताला। सवाल मोमिन को अल्लाह से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? जवाब अच्छी उम्मीद। सवाल अल्लाह ताला किस अमल को पसंद फरमाता है? जवाब नेक अमल। सवाल नेकी के बाद एहसान जताना कैसा है? जवाब नापसंदीदा अमल। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के बारे में क्या तालीम दी? जवाब हसद से बचने की। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को किस चीज से जोड़ा? जवाब खैर से। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को याद करने की क्या वजह बताई? जवाब आखिरत की याद। सवाल गज़वा तबूक में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या नुमाइया खिदमत अंजाम दी? जवाब बड़ी माली मदद पेश की। सवाल नेकी की तरफ बुलाने को क्या कहते हैं? जवाब दावत। सवाल अल्लाह की हम्द के लिए क्या कहते हैं? जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल रियाकारी का मतलब क्या है? जवाब दिखावे के लिए अमल। सवाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को क्या रिज़्क मिलता था? जवाब अल्लाह ताला उन्हें बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता था। सवाल हलाल और हराम का इल्म कहाँ से मिलता है? जवाब कुरान और सुन्नत से। सवाल दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? जवाब तहज्जुद के आखिरी हिस्से का वक्त। सवाल कौन सा नबी ज़बीउल्लाह कहलाता है? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल कौन सा अमल शैतान को नापसंद है? जवाब सजदा और अल्लाह ताला की इताअत। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से मना किया गया था? जवाब एक दरख्त के फल से। सवाल किस नबी को कुएं में डाला गया था? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना कैसा अमल है? जवाब बहुत बड़ी नेकी है। सवाल किस नबी के मौजज़े से लोहा नरम हो जाता था? जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत कब मिली?
جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سوال ناشکری کے بارے میں قرآن مجید میں کیا تنبیہ ہے؟ جواب اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ کس نے پلایا؟ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال کسی کی پردہ پوشی کرنے کا کیا اجر ہے؟ جواب اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے پالنے کی خواہش ظاہر کی؟ جواب فرعون کی بیوی نے۔ سوال توحید کا سب سے مختصر اور جامع بیان کس سورہ میں ملتا ہے؟ جواب سورہ اخلاص میں۔ سوال جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد کس کی خاطر ثابت قدمی اختیار کی؟ جواب اللہ تعالی کی خاطر۔ سوال کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا واجب ہے؟ جواب آب زمزم۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی؟ جواب اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا۔ سوال اسلام میں غیبت کی کیا حیثیت ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال بروز قیامت بچوں کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب سفید۔ سوال سورہ اسراء میں بعض مقامات پر واو کس معنی میں آتا ہے؟ جواب قسم کی معنی میں۔ سوال آسمان اور زمین کے درمیان کیا چیز ہے؟ جواب بادل۔ سوال رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال قیامت کے دن کون لوگ منہ کے بل چلتے ہوئے اٹھائے جائیں گے؟ جواب کافر۔ سوال قرآن پاک میں فرشتوں کے جسم کے کس حصے کا ذکر آیا ہے؟ جواب پروں کا۔ سوال کون سا تیل بابرکت قرار دیا گیا ہے؟ جواب زیتون کا تیل۔ سوال دجال سب سے پہلے کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ جواب خدائی کا۔ سوال لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ جواب جالوت کے مقابلے میں۔ سوال حضرت عبد المطلب کی زندگی کا مشہور واقعہ کون سا ہے؟ جواب اصحاب فیل کا واقعہ۔ سوال حضرت یوشع علیہ السلام نے کس نبی کی خدمت کی تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار صحابہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب حواری۔ سوال سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے؟ جواب سب سے زیادہ متقی۔ سوال کیا اللہ تعالی کی یاد صرف نماز تک محدود ہے؟
جواب نہیں، ہر وقت یاد کیا جا سکتا ہے۔ سوال، قرآن پاک میں فضول خرچ کرنے والے لوگوں کو کس کا بھائی کہا گیا ہے؟ جواب، شیطانوں کا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس کو مہلت دی؟ جواب، ابلیس کو۔ سوال، کیا پانی استعمال کرنے میں فضول خرچ سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، وہ کون سی تکلیف ہے جس میں انسان کے لیے اجر ہو سکتا ہے؟ جواب، وہ تکلیف جس پر انسان صبر کرے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی نشانیاں عطا کی گئی تھی؟ جواب، 9 نشانیاں۔ سوال، کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب، نہیں۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی 9 نشانیوں کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ جواب، سورہ اسراء میں۔ سوال، جسم کے کس حصے میں درد ہونا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، نہیں، قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ جسم کے کسی مخصوص حصے میں درد ہونا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے۔ انسان کو بیماری، تکلیف اور درد مختلف جسمانی وجوہات کی بنا پر بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ البتہ مومن کے لیے بیماری اور تکلیف صبر کرنے کی صورت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسی بات کو دین کی طرف منسوب کرنے سے پہلے مستند قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ سوال، خوش نصیب عورت کی پہچان جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ سوال، صرف جسم کے کسی حصے سے عورت کی خوش نصیبی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل خوش نصیبی اس کے کردار، نیک اعمال، صبر اور اللہ سے تعلق میں ہے۔